السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تیونس میں آپ نے مجھے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا نشا، میں لمحہ لمحہ تمہارے ساتھ تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، بس دوسرے لوگ مجھے آپ کا پتہ دیتے رہے۔ ٹھیک ہے نشا، تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ کتنے سوال ہیں میرے ذہن میں پاپا۔ کار چوک کے غاروں میں میری ہم شکل لاش، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ مجھ سے پوچھیں پاپا، مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ کاش میں تمہیں اپنی مجبوری سمجھا سکتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے پاپا؟ یہ کیسی مجبوری ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ آخر کیوں؟ تم نے میرے جسم کی حالت دیکھی تھی؟ ہاں پاپا، وہ آپ ہی تھے نا؟ ہاں، مگر کیوں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایک تاریخی سزا ہے۔ تاریخی سزا؟ ہاں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا پاپا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ ہاں، اگر یہ التجا بھی تمہیں قبول نہ ہو تو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ گویا آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کس مشکل میں گرفتار ہیں، اور جس بے جسم کی آپ نے بات کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے پاپا؟ میں نے کہا نا نشا، ابھی تفصیل سے کچھ بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تاریخ کبھی بدلتی نہیں۔ جو تاریخ میں ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور لکیریں آسانی سے نہیں مٹ سکتی۔ تو آپ میرے لیے کیا کہتے ہیں پاپا؟ بتا چکا ہوں کہ اسپین کا سفر بہت ضروری ہے، مگر میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ میں نے تو تنہا کبھی ایسا سفر نہیں کیا۔ صوفیہ جو تمہارے ساتھ ہے، مگر وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ناواقف ہے پاپا۔ اس کے باوجود وہ تمہارا ساتھ دے گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں اس سے بات کروں گا۔ ہارون دانش صاحب کی آواز سنائی دی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور مجھے کوئی تسلی نہیں دیں گے پاپا؟ میری تنہائی سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ میں نے آنسو بھرے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہوں گا بیٹا کہ عام باپ اپنی اولاد کو سینے سے لپٹا کر عملی طور پر اپنی شفقت کو پرسکون کر لیتے ہیں، لیکن میں اپنے وجود میں سال ہا سال یہ پیار سمیٹے ہوئے بے بسی کی منزلوں سے گزر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بے بس اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں وہی کروں گی جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ تب پاپا کے مخفی ہاتھ نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہنے لگے، اس لفافے میں ڈیزل کے لیے ہدایات ہیں، بس تمہیں یہ لفافہ اسے دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے لفافہ پاپا سے لے لیا، اور پھر وہ بولے، ٹھیک ہے نشا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ زیادہ دیر یہاں رکنا خطرناک ہو جائے گا۔ خدا حافظ، میں نے کہا، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر 4 قدم آگے بڑھے اور بولے، خدا حافظ نشا، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ میں حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کتنے شاندار لگ رہے تھے اپنی چال ڈھال سے، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس لباس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک دھوکہ، ایک خیال ہے، ایک احساس اور کچھ نہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے تو اپنے پاپا کے ساتھ طویل وقت گزارا تھا۔ تیونس جانے سے پہلے وہ ایک ہنستے بولتے حشاش بشاش آدمی تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ دوسرا دن بڑا سنسان تھا۔ سخت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی دن کو 11 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی اور شدید حیرانی کا احساس ہوا تھا۔ صوفیہ کی غیر موجودگی نے چونکا دیا۔ اس احساس سے دل دہل گیا کہ وہ چلی تو نہیں گئی۔ میں خوف زدہ ہو کر باہر نکل آئی اور کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ صوفیہ ہی تھی۔ اتنی دیر تک سوتی رہی ہو تم؟ بھوک کے مارے دم نکل رہا ہے۔ ارے سسٹر، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ ناشتے کا نام لے کر میری بھوک کو نہ بھڑکاؤ پلیز، جلدی کرو، ناشتہ لگواؤ، سسٹر صوفیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور میں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ واقعی انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی، بڑی بے صبری سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی اور پھر ہونٹ خشک کر کے بولی، رات کو دانش صاحب آئے تھے؟ ارے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے مجھے فون کیا تھا، صوفیہ نے کہا، اور میں چونک پڑی۔ وہ دوبارہ بولی، اور ہمیں اسپین جانا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نشا، تمہارا پاسپورٹ تیار ہے کیا؟
پاسپورٹ تو ہے، ظاہر ہے میں اسی پاسپورٹ پر تیونس گئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ تاہم اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوا۔ گڈ، ویری گڈ، ہمیں اسپین جانے کی تیاریاں کرنی ہیں۔ ایک بات پوچھوں سسٹر؟ ہاں پوچھو۔ آپ کیسے تیار ہو گئیں؟ پہلے تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اول تو مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اور میں خود بھی اب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ دانش صاحب نے استاد محترم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر ہمدانی صاحب بہتر حالت میں ہوتے تو اس سے بھی زیادہ اذیت برداشت کر کے ہر حالت میں ہمارا ساتھ دیتے۔ میں صرف ان کا نعم البدل بن جاؤں۔ خدا ان کو زندگی دے، جب انہیں اس بات کا علم ہوگا تو انہیں فخر ہوگا۔ اور میں ہاں بولیں، میں نے کہا، جس شخص نے مجھے کیچڑ سے اٹھا کر مخمل میں رکھ دیا اس کا کوئی بھی مشن میری زندگی کا مقصد ہے اور میں اس سے گریز نہیں کر سکتی۔ میری ہر سانس ہمدانی صاحب کی مقروض ہے نشا۔ تم میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکو گی۔ گویا آپ تیار ہے میرے ساتھ جانے کے لیے؟ ہاں، میں نے کسی کو بلایا ہے، وہ تمام فارم وغیرہ لے کر آئے گا، تمہاری تصویریں لے کر جائے گا اور ہم آگے کے کام کر لیں گے۔ میں نے یہ کام ان لوگوں کو سمجھا دیے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد درمیان کے چند روز میں نے خاموش تماشائی کی حیثیت سے گزارے۔ بس سسٹر صوفیہ ہی مصروف تھی۔ مجھے البتہ اس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہیں، بہت سے لوگ ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سارے کام مکمل کر لیے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب ہمیں اسپین روانہ ہونا تھا۔ ایک دن احتیاط سے ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ایک فلائٹ ہمیں لے کر اسپین چل پڑی۔ اس وقت ساری دنیا اجنبی سی لگ رہی تھی۔ میں زندگی کے ان تمام ہنگاموں سے ناواقف تھی۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا تھا وہ پاپا کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن سسٹر صوفیہ اس وقت ایک عجیب و غریب شخصیت بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تنہا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا، اسپین کے بارے میں تمام ضروری معلومات میں نے حاصل کر لی ہیں۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے پوچھا، مجھے بھی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ ہاں کیوں نہیں۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اسپین جنوب مغربی یورپ میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں خلیج بسکے، جنوب اور مشرق میں بحر روم ہے۔ فرانس اس کے شمال میں ہے اور پرتگال مغرب میں۔ اس کے علاوہ بلاک اور کینری جزائر اور دوسرے کئی جزائر اسی میں شامل ہیں۔ واقعی آپ نے کافی کام کیا ہے سسٹر صوفیہ، میں نے تعریفی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیں۔ میں نے اسپین کے نقشے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ وسکایا میں ویسے تو بہت ساری قیام گاہیں ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ہوٹل جگارڈو اس سلسلے میں بہترین ہے اور دنیا بھر کے سیاح وہاں قیام کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کیا آپ نے وہاں سے رابطہ بھی قائم کر لیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ میں نے کہا نا، میں نے معلومات حاصل کی ہیں اور خود ہارون دانش نے جو خط تمہیں دیا ہے اس میں بھی کچھ ہدایات ہیں میرے لیے۔ میں نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے وہ خط پڑھ لیا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ اور پاپا نے مجھے ہاں پڑھ لیا ہے، مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی۔ فون پر؟ ہاں۔ میں نے گہری سانس لی اور فضائی سفر کے مسافروں کا جائزہ لینے لگی۔ طرح طرح کے لوگ تھے۔ دفعتاً میں نے سوال کیا، ایک بات بتائیے سسٹر صوفیہ، آپ دنیا کے کون کون سے ملکوں میں جا چکی ہیں؟ جواب میں صوفیہ ہنس پڑی اور بولی، کہاں کی بات کر رہی ہو ڈارلنگ؟ میں نے خوابوں میں بھی اپنے وطن سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ میرے خدا، اس کے باوجود آپ اس قدر پر اعتماد ہیں؟ جواب میں سسٹر صوفیہ مسکرا کر خاموش ہو گئیں۔ پھر میں نے کہا، فون کروں گی میں انہیں اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے۔ اوہ، کیا فون نمبر بھی خط میں موجود ہے؟ خط میں نہیں تھا، لیکن ہارون دانش صاحب نے مجھے فون پر بتایا ہے۔ بہت سے سوالات کر چکی تھی میں، چنانچہ جہاز کی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ آخرکار ہم میڈرڈ پہنچ گئے۔ یہاں بھی سسٹر صوفیہ کی پراعتماد شخصیت نے مجھ پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ ایک ٹیکسی نے ہمیں ہوٹل جکارڈو پہنچایا اور جکارڈو کی 28ویں منزل کی بڑی کھڑکی سے میں نے وسکایا کا شہر دیکھا۔ میڈرڈ میں ہم نے قیام نہیں کیا، بلکہ وہاں اترتے ہی ہم نے وسکایا کے سفر کی تیاری کر لی۔ ابتدائی معمولات سے فارغ ہونے کے بعد سسٹر صوفیہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے میرے سامنے آئیں تو میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ خاصی پرکشش خاتون تھی۔ کہنے لگیں، اور تم نے تو پہلی بار ملک سے باہر قدم رکھا ہے؟ نہیں، میں پاپا کے ساتھ کئی ملکوں میں گئی ہوں، آخری بار میں تیونس گئی تھی۔ ارے ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا۔ ایک بات بتائیے سسٹر صوفیہ۔ ہاں بولو۔ کیا وسکن ڈیزل ہمیں پہچان لیں گے؟ اول تو دانش ہارون صاحب کا خط ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر لازمی امر ہے کہ جب انہوں نے ہمیں وہاں بھیجا ہے تو ان سے رابطہ بھی کیا ہوگا۔
पापा से आपकी बहुत सी बातें हुई थी। मैंने सवाल किया। हाँ, मेरे तैयार होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताई थी। अच्छा ये बताइए अब क्या करेंगी, कब उन्हें फ़ोन करेंगी? बिल्कुल पुरस्कून हो जाओ डार्लिंग, एक नई दुनिया का लुत्फ लो। देखो, इस होटल की 28वीं मंजिल से इस खिड़की से बाहर देखते हुए दुनिया कितनी अजीब लगती है। बस पता नहीं मैं क्यों खौफजदा हूँ सिस्टर सूफिया। गैर फितरी बात नहीं है जानी, इसकी वजह मैं जानती हूँ, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। इस बात के इम्कानात हैं कि विस्कन डीजल खुद इसका इंतज़ाम करे। क्या समझी? यहाँ से हमें ले जाने का? हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। हमने टैक्सी से कुछ सैर भी की। एक शानदार मुल्क था, एक शानदार शहर था। कुछ वक्त गुजारा और जब विस्कन डीजल की तरफ से कोई राब्ता ना हुआ तो इन नंबरों पर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से किसी लड़की ने कहा, जी कौन? मिस्टर विस्कन डीजल से बात हो सकेगी? इस वक्त मौजूद नहीं है, आप मैसेज दे दीजिए। कब तक मिल सकेंगे? 1 घंटे के बाद से लेकर रात 1 बजे तक। लड़की का जवाब मिला। प्लीज़ आप उन्हें मैसेज दे दें कि दानिश हारून के नुमाइंदे पहुंच गए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। आप कहाँ हैं मैडम? होटल जिकार्डो। सूफिया ने अपने कमरे का नंबर बताया और शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। ठीक 1 घंटे के बाद हमारे कमरे की बेल बजी तो सूफिया ने लापरवाही के अंदाज में कहा, कौन है? हम यही समझते थे कि वेटर है, लेकिन आने वाली शख्सियत वेटर की नहीं थी। गैर मामूली तौर पर एक कदावर शख्स था जिसके लंबे लंबे बाल कंधों तक आ रहे थे और पूरा बदन स्टील से बना मालूम हो रहा था। मुझे याद आ गया कि विस्कन डीजल एक अमेरिकी रेसलर था। हो सकता है वो स्पेन में आबाद हो गया हो, क्योंकि उसके नकूश स्पेनिश नहीं थे। एक इंतहाई कीमती सूट पहने हुए था और बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक नजर आ रहा था। उसने पुरखलाक लहजे में कहा, मेरा नाम विस्कन डीजल है और यकीनन मैं गलत कमरे में नहीं आया। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कमरे में आए हैं। बराह करम अंदर आइए, सूफिया ने पूरे इत्माद लहजे में कहा। तुम में से दानिश हारून की बेटी कौन है? डीजल ने दरवाज़ा बंद करके आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, ये मिस निशा हारून है। हेलो बेबी, मैं तुम्हें अपना नाम तो बता ही चुका हूँ और मुझे इल्म है कि तुम भी मुझे अच्छी तरह जानती हो। भला किसकी मजाल थी कि मेरे अलावा यहाँ आ सकता, लेकिन इसके बावजूद ये तुम्हारे पापा का टेलीग्राम है, इसे देखो। डीजल ने टेलीग्राम मेरी तरफ बढ़ाया। इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर डीजल, आपकी शख्सियत आपकी सच्चाई का सबूत है। प्लीज़ इसे देखो, विस्कन डीजल ने किसी कदर करख्त लहजे में कहा और मैंने टेलीग्राम ले लिया। लिखा था, डीजल, मेरी बेटी निशा तुम्हारे पास आ रही है, तफसीलात वही बताएगी। मुझे तुम्हारी मदद दरकार है, दानिश हारून। मैंने टेलीग्राम उसकी तरफ वापस बढ़ाया। बैठ सकता हूँ? बराह करम तशरीफ़ रखिए, मैंने कहा और वो एक सोफे पर दराज हो गया। हम दोनों भी उसके सामने बैठ गए। मैं वैसे तो कस्बा रेगन में रहता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मैंने विस्काया में अपना एक बार बनाया है और अपनी रहाइशगाह भी उसी बार के ऊपरी हिस्से में रखी है। अपने दोस्त की बेटी को मैं अपने साथ ही रखता, लेकिन बार अच्छी जगह नहीं होती, वहाँ बहुत बुरे लोग भी आते जाते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ जिकार्डो में ही क्याम करना पड़ेगा। लेकिन बेबी माफ़ करना, उसके अखराजात मेरे ज़िम्मे होंगे। अरे हाँ, तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया डियर, विस्कन डीजल ने मुस्कुराकर सूफिया को देखते हुए कहा। लेकिन सूफिया से पहले मैं ही बोल पड़ी, मेरी साथी, मेरी दोस्त, पापा ने उन्हें मेरे साथ ही भेजा है। मोस्ट वेलकम। क्या तुमने विस्काया का शहर देखा या अभी यहाँ पहुँचे हो? नहीं, हमें आए हुए वक्त गुजर गया और हम टैक्सी के जरिए विस्काया के बहुत से हिस्से देख चुके हैं, सूफिया ने कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। पसंद आया हमारा शहर? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम बताया तुमने? निशा। निशा, तुम्हारे पास मेरे लिए दानिश हारून का कोई पैगाम है? जी, ये एक लिफाफा उन्होंने दिया है। सिस्टर, लिफाफा दीजिए, मैंने कहा और सूफिया ने वो लिफाफा निकाल कर विस्कन डीजल को दे दिया। डीजल ने उसमें रखे हुए एक और लिफाफे को निकाल लिया। उस पर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी, साथ में एक बड़ा पर्चा रखा हुआ था। डीजल ने उस लिफाफे को उलट पलट कर देखा और फिर पर्चे को खोल लिया। फिर कई मिनट तक वो इस पर्चे की तहरीर को पढ़ता रहा। उसके चेहरे के तगय्युरात साफ नोट किए जा सकते थे। पर्चे को उसने कई बार पढ़ा और उसके बाद उसे बंद करके लिफाफे में रखते हुए कहा, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे और मेरे दोस्त का मामला है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। तुम्हें इतराज़ तो नहीं है? नहीं सर, मैंने कहा तो वो उंगली उठाकर बोला, सर नहीं, अंकल डीजल। जी, इसके अलावा मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे लिए कार भेज दूंगा।
ساتھ میں ایک شخص ہوگا جس کا نام حریش ہے۔ حریش تمہیں وسکایا کے مختلف مقامات کی سیر کروائے گا۔ فی الحال خوب گھومو پھرو، جو بھی ضرورت ہو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور روم سروس کے ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے روم سروس کو فون کر کے اسپینش زبان میں کچھ ہدایات دی اور واپس آ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ کافی کا ایک پیالہ پی کر میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت تک میری جستجو مت کرنا جب تک میں تمہیں خود کال نہ کروں۔ جی سر۔ نہیں نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سر نہیں، انکل۔ اچھا چلو چھوڑو، اگر تم مجھے انکل کہنے میں دقت محسوس کرتی ہو تو نہ کہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی آ گئی۔ غضب کی کافی تھی۔ میں نے دوسری پیالی بھی پی اور اس کے بعد ڈیزل ہم سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل گیا تو صوفیہ نے گہری سانس لے کر کہا، میں اس شخص سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ کیا ہی شاندار پرسنالٹی ہے، زبردست۔ میں نے مسکرا کر سسٹر صوفیہ کو دیکھا اور صوفیہ میری اس مسکراہٹ سے میرے اندر کی کیفیت کو سمجھ گئی اور بولی، نہیں، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہوئی ہوں اور میرے ذہن میں کوئی خاص تصور پیدا ہوا ہے تو پلیز، تم میری بہت اچھی دوست ہو، کبھی تم سے کوئی بات چھپاؤں گی نہیں، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ او سوری، میں نے کہا، اور صوفیہ نے آگے بڑھ کر میرا رخسار چوم لیا۔ میں نے جواب میں اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا، ایک بات میں آپ سے کہوں سسٹر صوفیہ، آپ کی شکل میں مجھے جو رشتہ ملا ہے اس نے میرے اندر ایک نئی زندگی پھونک دی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں رشتوں کو ترسی ہوئی ہوں، ہر طرف لپک کر آگے بڑھتی تھی، لیکن پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز پل رہی ہے، میرے لیے محبت نہیں۔ بس کیا کہوں آپ سے۔ پھر حریش آیا، اپنے ساتھ وہ ایک خوبصورت گاڑی لایا تھا اور اس کے بعد ہم نے وسکایا کی سیر کرنا شروع کر دی۔ وسکن ڈیزل نے عذرائے انکساری وسکایا کو ایک عام سا شہر کہا تھا، جبکہ یہ تو انتہائی حسین شہر تھا۔ دن اس طرح گزرا کہ پتہ بھی نہیں چل سکا۔ رات کا کھانا ہم نے اپنے ہوٹل واپس آ کر کھایا اور حریش کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح سیر و سیاحت میں 5 دن گزر گئے۔ حریش روز پہنچ جاتا تھا۔ 4 دن تک ہم نے وسکایا گھوما اور تقریباً پورا شہر دیکھ لیا۔ اس دوران مسٹر ڈیزل نے ہمیں فون بھی نہیں کیا۔ 5ویں دن جب حریش آیا تو ہم نے اس سے معذرت کر لی، آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آرام کریں گے۔ ٹھیک ہے میڈم۔ حریش کار لے کر واپس چلا گیا۔ وہ دن ہم نے ہوٹل میں ہی گزارا۔ 6 اور 7ویں دن بھی ڈیزل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں کی۔ 8ویں شام وہ ہمارے پاس آیا۔ آج ہم ڈنر ساتھ کریں گے اور مجھے اندازہ ہے بیبی کہ اب وسکایا میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہوگا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے پوچھا اور وہ ہنس پڑا۔ ہاں، لیکن زیادہ ٹھیک اس وقت ہو جاؤں گا جب تم میرے لیے کافی منگواؤ گی۔ کیا سمجھی؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور مجھ سے پہلے سسٹر صوفیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روم سروس کو فون کر کے مقامی عمدہ کافی منگوانے لگی، جو واقعی اپنا جواب آپ تھی۔ اور ہم لوگوں نے اتنی پی ڈالی، اب ہمیں خطرہ ہو گیا تھا کہ ہمارا دوران خون نہ بڑھ جائے۔ کافی آ گئی اور ڈیزل نے کافی کے سپ لیتے ہوئے کہا، اب تمہیں وہ تمام تفصیل بتاؤں گا جو میرے دل میں پوشیدہ ہے۔ کیا سمجھی؟ جی، ہم بھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیزل کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، اور پھر اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ایڈمنڈ آرکو ایڈیمور ایک نامور مہم جو گردانا جاتا ہے۔ تمہیں اس کا نام یاد ہو گیا؟ ذرا ٹیڑھا میڑھا نام ہے۔ ایڈمنڈ آرکو ایڈیمور ہے نا؟ ٹیڑھا۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ خیر، ڈیزل نے کافی کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور بولا، ایڈمنڈ آرکو ایڈیمور دنیا کے نامور مہم جو افراد میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ شمالی آسٹریلیا کے جنگلات میں ایک مہم کے دوران وہ مشکل میں پھنس گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ موت ہم سے چند قدم کے فاصلے پر تھی اور ہم ہنس رہے تھے کہ کیا دلچسپ موت تقدیر میں لکھی ہے۔ میں نے امریکہ کے رنگ میں ریسلنگ کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا تھا، لیکن میرا بہترین مشغلہ مہم جوئی تھا، اور میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مہم سر انجام دی ہے۔ بہرحال میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ہم ہنس رہے تھے کہ کیا دلچسپ موت تقدیر میں لکھی ہے، لیکن ایڈیمور زندگی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے کہتا تھا کہ اس طرح ایک ایسے نجومی کی پیشگوئی غلط ثابت ہوگی جس نے ساری زندگی کبھی کوئی غلط پیشگوئی نہیں کی۔ اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اس نجومی کی پیشگوئی غلط ہونے کا۔ وہ کہتا تھا کہ نجومی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ کسی مہم جوئی کے دوران اس کی موت واقع ہو، اور واقعی نجومی کی پیشگوئی اس وقت صحیح ثابت ہوئی
جب موت ہمیں اپنی طرف بلا رہی تھی اور کچھ لمحوں کی بات تھی کہ ہم اس کی آغوش میں پہنچ جاتے، پھر یوں ہوا کہ ایک تحقیقاتی پارٹی وہاں پہنچ گئی اور اس نے ہم سب کی زندگی بچا لی۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی کہ ہمیں بچانے کے لیے اس پارٹی کو اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑی۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ انہیں بھی زندگی کھونا پڑتی، اور اس مددگار پارٹی کا سب سے بڑا رکن دانش ہارون تھا۔ دانش ہارون سے یہ ہمارا پہلا تعارف تھا۔ تمام تر معلومات کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اہرامین مصر کے بارے میں ایسے نئے سراغ لگائے ہیں جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے، اور ان دنوں میرے ذہن پر بھی مصر سوار تھا۔ چنانچہ ہم لوگ جدا ہو گئے اور وقت گزرتا رہا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دوبارہ میری ملاقات دانش ہارون سے ہوگی، نہ ہم لوگوں نے اس قسم کے وعدے کیے تھے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ مصر میرا بھی پسندیدہ ملک ہے، اور مجھے بھی اہرامین مصر کے بارے میں خاصا تجسس تھا۔ دوسری بار بھی ہماری ملاقات ایسے ہی ہوئی۔ ان دنوں میں مصر میں تھا اور اہرامین پر کام کر رہا تھا کہ ایک صحرا میں پھر ہمارا ٹکراؤ ایک ایسے مقام پر ہوا جب ہم ریت کے طوفان میں گرے ہوئے 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور اس عالم میں چونکہ ہمارے حواس معطل ہو گئے تھے اور کچھ ہی وقت جا رہا تھا کہ ہم ریت کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے۔ ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نخلستان میں ہمیں ہوش آیا، اور اس بار بھی ہماری زندگی دانش ہارون کی مرہون منت تھی۔ ایک ایسے شخص نے جس نے 2 بار ہمیں موت کے جبڑوں سے نکال لیا ہو، جتنی بھی اس سے محبت اور اس کا احسان تسلیم نہ کیا جاتا، انتہائی کمزوری کی بات تھی۔ خیر، اس دوسرے واقعے کے بعد کوئی 2 سال کے بعد کی بات ہے کہ ایک شام میڈرڈ کے ایک پارک میں جب میں جاگنگ کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے میرے کانوں میں ابھری ہے۔ تبھی وہ آواز دوبارہ میرے کان میں ابھری۔ یہ میں ہوں وسکن ڈیزل، اگر تمہیں یاد ہو میرا نام دانش ہارون ہے۔ آواز بالکل میرے قریب سے آئی تھی۔ میں شدت حیرت سے دیوانہ ہونے لگا۔ میں نے کہا، مگر تم کہاں ہو یار؟ تمہارے بالکل نزدیک نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ تم نے پہچان لیا؟ یہ بتاؤ۔ ہاں، تمہاری آواز کو میں زندگی دینے والے فرشتے کا نام دیتا ہوں۔ مگر یہ کیا اصرار ہے؟ تم نگاہوں سے گم ہو جانے کا کوئی عمل دریافت کر چکے ہو کیا؟ میں تمہاری حیران کن صلاحیتوں کا دل سے معترف ہوں۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ نہیں میرے دوست، میں ایک حادثے، ایک المیے کا شکار ہو گیا ہوں۔ ارے کب؟ کہاں؟ کیسے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ بیکار ہے، مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھو دوست۔ بس تمہیں دیکھا، پہچان لیا، اور دل چاہا کہ تم سے باتیں کروں۔ یہ بتاؤ تم خیریت سے تو ہو نا؟ کسی نئی مہم میں کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہوئے؟ اگر میں حیران نہ ہوتا تو تمہاری اس بات پر بہت ہنستا اور کہتا کہ دوست، مجھے یقین ہے کہ اگر تیسری بار بھی میں کسی مشکل کا شکار ہوں گا تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن براہ کرم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور تم کہاں ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ویسے اس گفتگو کی طوالت بھی بے معنی ہے بیبی۔ بہت سی باتیں ہوئیں، اور پھر جب وہ چلا گیا، بعد میں مجھے صرف اس کی نئی کتابوں سے ہی اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا رہا۔ مصریات پر اس نے جو کچھ لکھا وہ دنیا بھر میں سب سے انوکھا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے تجسس تھا کہ اس کا وہ المیہ درست ہوا یا نہیں۔ اب اس کی حقیقت کھلی ہے۔ آپ کو اس المیے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ بہت کچھ، وسکن ڈیزل نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں انکل؟ زندگی تک دے سکتا ہوں۔ تھینک یو انکل، تھینک یو ویری مچ۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اپنا کوئی کام مجھے دے کر اعزاز بخشا ہے مجھے۔ ہارون دانش نے اپنی ایک کتاب میں میرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں لکھا تھا، میری کاوشوں کو سراہا تھا، اور مجھے عام محققوں پر فوقیت دی تھی، اور اس وقت اس نے اس کا عملی ثبوت دیا ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوں۔ انکل، کیا آپ کو ابو کی مشکل معلوم ہو چکی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی پوری اسرار زندگی کا راز کیا ہے؟ نہیں، ہارون نے مجھے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ اپنی اس مشکل کے حل کے تلاش کے سلسلے میں اس کی وجوہات نہیں بتائیں۔ تمہیں میرے ساتھ مل کر کاوش کرنی ہوگی۔ میری ماں کے بارے میں کچھ پتہ چل سکتا ہے انکل؟ میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اور وسکن ڈیزل تعصب سے مسکرایا اور بولا، جب ساری کہانی منظر عام پر آئے گی تو اس میں وہ تمام کردار ہوں گے جن کا اس کہانی سے تعلق ہے۔ سنو بیبی، جو تفصیلات ہارون نے لکھی ہیں اور جو ذمہ داری اس نے مجھے سونپی ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں بہت سی کاوشیں کرنی ہیں۔ چند اہم افراد کو اکٹھا کرنا ہے۔ ان میں پہلا نام ابو حامدی کا ہے۔
یہ الجزائر کا باشندہ ہے اور الجزائر کے شہر انابا میں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ مصریات پر اس نے بہت کام کیا ہے اور بہت بڑا نام رکھتا ہے۔ ہمیں الجزائر چلنا ہوگا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مس صوفیہ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ رہیں گی؟ ہاں وسکن ڈیزل، میں ہر لمحہ نشا کی ساتھی ہوں، مجھ سے ہٹ کر کوئی بات نہ سوچی جائے، سسٹر صوفیہ نے کہا۔ بس پھر تم لوگ سفر کے لیے تیار رہو، میں تیاریاں مکمل کیے لیتا ہوں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا انکل، میں نے کہا، اور وسکن ڈیزل نے کسی قدر تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، اچھوں کو معلوم نہیں ہو سکتا بیبی، مصری تہذیب کے 6000 سال ملوث ہیں اس داستان میں، تاریخ الجھ گئی ہے، اسے سلجھانا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اس کے لیے، اور تم ایک معمولی سے آدمی سے اس کا حل چاہتی ہو؟ چلتا ہوں، تیاریاں مکمل کر کے آؤں گا۔ وسکن ڈیزل چلا گیا۔ میں غمزدہ سی ہو گئی۔ سسٹر صوفیہ نے کہا، کیا بات ہے ہنی، اب پریشانی کس بات کی ہے؟ جس سمت قدم بڑھائے ہیں ادھر چلنا ہوگا۔ میں اس تاریخ میں الجھ گئی ہوں سسٹر صوفیہ، میں نے افسردگی سے کہا۔ وسکن ڈیزل اس لحاظ سے عجوبہ تھا کہ اچانک ہی نازل ہو جاتا تھا اور پھر ایک دم انکشاف کرتا تھا۔ رات کو 10:30 بجے ہم میڈرڈ چل رہے ہیں، وہاں سے الجزائر کا سفر اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن تیاریاں تو کرنی ہی تھی، اور پھر وسکایا سے میڈرڈ پہنچ گئے۔ وسکن ڈیزل بھی ساتھ تھا۔ میڈرڈ میں ایک مناسب ہوٹل میں قیام کیا گیا۔ وسکن ڈیزل نے اپنے لیے الگ کمرہ لیا اور میں اور سسٹر صوفیہ دوسرے کمرے میں تھے۔ وسکن ڈیزل فریش ہونے کے بعد ہمارے پاس آیا، کافی پی، اور پھر اس نے کہا، میڈرڈ میں تمہیں تنہا گھومنا پھرنا ہوگا، میں کچھ کام کروں گا، یہاں کے بازار خوبصورت ہیں، تمہیں خریداری کا لطف آئے گا۔ سسٹر صوفیہ بھی تیار ہو گئی اور ہم ایک دن آرام کرنے کے بعد سیاحوں کی طرح میڈرڈ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، ہم بازاروں کی سیر کرتے رہے۔ اس وقت ہم ایک خوبصورت سٹور سے باہر نکلے تھے کہ اچانک میرا سانس رک گیا۔ سٹور کے سامنے کے فٹ پاتھ پر عسکری کھڑا ہوا تھا، ایک خوبصورت پینٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے، لیکن شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آنکھوں پر مخصوص چشمہ بھی نہیں تھا۔ ایک دم آگے بڑھایا اور مزہمل لہجے میں بولا، ہیلو نشا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ سسٹر صوفیہ سے بولا، ہیلو میڈم۔ ہیلو، کون ہو تم؟ سسٹر صوفیہ نے کہا، میرا نام عسکری ہے۔ سمجھ گئی، تم اسپین کیسے آئی؟ نشا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو میرے سامنے کہو، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سسٹر صوفیہ نے کہا، وہ سامنے کیفے ہے، اگر آپ لوگ… بالکل نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نشا، میں تم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا اسیر بن چکا ہوں، تمہیں اپنے دل سے نکالنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے اسپین تک آ گیا، دیر میں پتا چلا کہ تم یہاں آ رہی ہو، جس طرح بھی بن پڑا تیاریاں کی۔ میڈرڈ کے چپے چپے میں کتنے دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آج مل سکی ہو نشا۔ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اس میں مجھے اپنا ساتھی بنا لو، اس کے سلے میں میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ چلیے سسٹر،